بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مبادی کی مشق نمبر 16 کریں گے اردو سے عربی، اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16 زیر مطالعہ ہے۔ اس میں سے کچھ الفاظ لیے ہیں اور ان سے ہم نے جملے بنائے ہیں اردو کے، آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو اسکرین شاٹ کا موقع دے رہا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے کے یہ مشق خود حل کریں۔ سرخ رنگ میں مشکل الفاظ کی عربی دے دی ہے، باقی تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ کو پچھلی مشق میں سکھا دیا تھا کہ تثنیہ کیسے بنتا ہے، مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر تثنیہ کیسے آتی ہے، اور مبتدا اور خبر کی ترتیب کیا ہے، یہ چیز تو آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب یہ مشق کرنی ہے، صرف مشکل الفاظ دے دیے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ میری ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے اور اپنی اصلاح فرما لیجئے کہ آپ نے مشق کر لی ہوگی۔ اب ہم مل کے اس کو چیک کرتے ہیں۔ دو بیوقوف ناکام ہیں، تو بیوقوف کی عربی سفیہ ہے، تو یہ آ جائے گا سفیہ، واحد ہے سفیہ، اور اس کے بعد ہم الف نون تثنیہ کا لگائیں گے، سفیہان۔ اب اس کو معرفہ بنانا ہے تاکہ یہ مبتدا بن سکے، تو بن جائے گا السفیہان۔ ناکام کے لیے پچھلی مشق میں دیا تھا الراسبان۔ راسب ناکام فعل، دو انسان کامیاب ہیں۔ اب دو انسان کی کیا جگہ واحد ہے انسان، اس کو معرفہ بنانے کے لیے ال لگائیں گے، الانسان بن گیا، اور آگے تثنیہ کیا الانسانان۔ کامیاب کے لیے کیا آئے گا ناجحان، ناجحان۔ آگے میرے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، تو میں بولتا جاؤں گا۔ تیسرا جملہ ہے دو قبلے ہیں، یہ دو قبلے ہیں۔ اس میں ہم پہلے قبلے کی تثنیہ بنا لیتے ہیں، قبلتان۔ ہاں، قبلتن ہے نا واحد، تو اس کے آگے الف نون بڑھائیں تو تثنیہ بن جائے گا قبلتان۔ اب اس کو مبتدا کی ضرورت ہے، تو مبتدا یہاں ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے حاذہ، چونکہ قبلہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اشارہ حاذہ لگے گا، تو حاذہ کا تثنیہ آئے گا ہاتان، ہاتان قبلتان، یہ دو قبلے ہیں۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، تو پہلے لکھیں گے المشرق والمغرب۔ اب چونکہ دو اسم ہیں، دو کے بارے میں خبر دینی ہے، تو یہاں خبر اس کے اندر درج نہیں ہے، صرف جار مجرور کا جوڑا ہے، تو وہ ہم للہ لگا دیں گے تو جملہ بن جائے گا۔ اس کی خبر ذہن میں موجود ہے، یعنی موجودان للہ یا ثابتان للہ، اس طرح آئے گا۔ نمبر 5، مشرق اور مغرب دو جہتیں ہیں، المشرق والمغرب۔ اب اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ دو جہتیں ہیں، تو جہت واحد ہے، تو اس کا تثنیہ کیا آئے گا جہتان، چونکہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق آئے گی، جہتان۔ دو راستے ٹیڑھے ہیں، تو پہلے دو راستے کی عربی آ جائے گی، صراط آپ نے پڑھا ہے راستہ، تو بن جائے گا الصراطان، چونکہ مبتدا پہ ہمیں ال داخل کرنا ہے مبتدا معرفہ بنانے کے لیے، اور عوج ہوتا ہے ٹیڑھا، تو اس کی خبر آ جائے گی عوجان، تثنیہ کی خبر تثنیہ آ جائے گی۔ راستہ سیدھا ہے، الصراط مستقیم، مستقیم۔
امت درمیانی ہے، تو امت کی عربی امت ہی ہے، ال داخل کر دیں۔ الامت درمیانی کی ہے وسط، تو وسطن آ جائے گا۔ دو امتیں گمراہ ہیں، جی امت کا تثنیہ بنائیں الامتین، اور گمراہ ضالتن ہے، اس کا تثنیہ کریں گے ضالتین۔ رسول گواہ ہے، الرسول شہید، دو رسول سچے ہیں، تو رسول کو تثنیہ بناؤ الف نون لگا کے، الرسولین، آگے صادق کو بھی تثنیہ کر دو صادقان، الرسولین صادقان، یہ جملہ بن گیا۔ دو قبلے مبارک ہیں، القبلتان مبارکان، یہ 12 جملے ہو گئے الحمدللہ۔ اب اگلا سیٹ کرتے ہیں، دو ایڑیاں مڑنے والی ہیں، عقبۃن ایڑی، اس کا تثنیہ ہو گیا العقبتان، مڑنے والی منقلب ہوتا ہے مڑنے والا، تو یہ مؤنث ہے، تو ہم اس کے آخر میں تا نہیں لگائیں گے، منقلبتان، ویسے بھی جسم کا ڈبل حصہ ہے۔ فجر اور عصر دو نمازیں ہیں، صلاۃ ہوتا ہے نا نماز، تو یہ ہم کریں گے صلاتان، یہ دو نمازیں ہیں، یہاں دیکھیں اس میں اشارہ آ جائے گا، ہاتان صلاتان، یہ دو نمازیں بھاری ہیں، بھاری کے لیے کبیرہ کا لفظ آیا، گراں گزرتی ہیں، بڑی ثابت ہوتی ہیں، تو کیا آئے گا ہاتان الصلاتان۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ کے بعد ال لگے گا تو وہ مرکب اشاری بنے گا، یہ دو نمازیں بھاری ہیں، کبیرتان، کیونکہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ رؤوف اور رحیم دو صفات ہیں، الرؤوف الرؤوف والرحیم دو صفات ہیں، تو تثنیہ کریں، کیونکہ پیچھے دو کے بارے ہم خبر دے رہے ہیں، ایک رؤوف کے بارے میں اور رحیم کے بارے میں، تو دو کے بارے میں خبر دیں گے تو خبر تثنیہ آئے گی صفتان۔ منافق کے لیے دو چہرے ہیں، تو منافق کے لیے یہاں للمنافقی، لی کا معنی تھا کے لیے، تو لکھیں گے للمنافقی، تو چہرے کی عربی ہے وجہن، تو اس کا تثنیہ کیا آ جائے گا وجہانی، الف نون لگا دے۔ تو اب یہاں دیکھ رہے کہ کوئی معرفہ اسم نظر نہیں آ رہا، اس میں جو وجہان ہے یہی اس کا مبتدا بن جائے گا مؤخر، اور للمنافقی یہ جار مجرور مقدم متعلق خبر ہوگا، اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے۔ آگے چلیے، کعبہ اور مسجد دو حرم ہیں،
یہاں بھی دو جگہوں کے بارے میں خبر دیں گے تو وہ بھی تثنیہ آئے گی، الکعبۃ والمسجد۔ حرمن سے تثنیہ آ جائے گا حرمان، دو محترم جگہ ہیں۔ تورات اور انجیل دو کتابیں ہیں، التوراۃ والانجیل، کتاب کا تثنیہ کتابان، یہ دو سابقہ کتابیں ہیں۔ ہاتان کتابان سابقان، یہ اس کی صفت ہو جائے گی کتابان کی، سابقہ کتابیں، یہ دو سابقہ کتابیں ہیں۔ ہاتان کی بجائے یہاں لگے گا ہادان، چونکہ کتاب مذکر ہے تو ہاذا کی کا تثنیہ ہے ہادان۔ کافر اور منافق غافل ہیں، الکافر والمنافق، غافل کی تثنیہ غافلان، غافلان، یہ خبر تثنیہ آ گئی۔ تو اتباع کرنے والا ہے، ظاہر یہ واحد ہے، اس کے اندر تثنیہ نہیں ہوگا۔ انت تابع، انت تابع، اور دو مومن اتباع کرنے والے ہیں تو مومن کا تثنیہ آ جائے گا المؤمنان۔ یاد رکھیں دو کی ویسے عربی ہوتی اسنان، تو وہ ہمیں اسنان لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ لفظ کے آخر میں ہم نے تثنیہ کی نشانی بڑھا دی ہے الف نون، تو المؤمنان تابعان۔ لیکن اگر لگا بھی دیں تو بعض اوقات وہ بھی جچتا ہے، اثنان مؤمنان تابعان، تب بھی یہ ٹھیک ہوتا۔ یہ تھا آج کا سبق جو آپ لوگوں نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 16 کے الفاظ سے ہم نے جملوں کی مشق کی ہے تثنیہ کی۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ فرما لیجیے۔